بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کے وصال کے برسوں بعد اللہ تعالیٰ نے ایک قوم پیدا فرمائی جسے اس زمانے میں قوم عاد کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ صحت مند، طاقتور، بڑے قد کاٹ اور لمبی عمروں والے تھے، لیکن ایمان و عمل کے اعتبار سے پستی کا شکار تھے۔ بتوں کی پوجا، لوگوں کا مذاق اڑانا، دوسروں کو تنگ کرنا اور لمبی زندگی کی امید پر مضبوط ماحول بنانا ان کے عام معمولات تھے۔ کفر و شرک، جہالت و ضلالت اور غفلت کی وادی میں بھٹکنے والی اس قوم کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم سے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ ہود علیہ السلام نے انہیں وحدانیت الہی پر ایمان لانے، بتوں کی پوجا چھوڑنے، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور تمام برے افعال کو ترک کرنے کی دعوت دی، لیکن بہت تھوڑے افراد نے آپ کی تصدیق کی اور اکثر نے تکذیب و مخالفت اور بے بنیاد الزامات لگانے پر کمر باندھ لی۔ ناظرین، حضرت ہود علیہ السلام قبیلہ عاد سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ ایک عربی قبیلہ تھا جن کی رہائش عمان اور حجر موت کے درمیان ریت کے ٹیلوں والے علاقے احقاف میں تھی۔ یہ علاقہ سمندر کے کنارے پر واقع تھا جو شہر کے نام سے معروف تھا، اور ان کی وادی کا نام مغیث تھا۔ یہ لوگ زیادہ تر لمبے لمبے ستونوں والے خیموں میں رہتے تھے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، کیا تم نے جانا نہیں کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا جو ارم کہلاتے تھے؟ اتنے دراز قد کے تمام ملک میں ایسے لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے۔ مثلہا سے مراد یہ ہے کہ اس قبیلے جیسے قوی ہیکل لوگ اور کسی علاقے میں نہیں تھے۔ کہتے ہیں سب سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام نے عربی زبان میں کلام فرمایا۔ البتہ وہب بن منبع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہود علیہ السلام کے والد سب سے پہلے عربی بولنے والے تھے۔ بعض حضرات نے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کا نام لیا ہے، کچھ دوسرے اقوال بھی ہیں، واللہ عالم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پہلے کے عرب باشندے عرب عربہ خالص عرب کہلاتے ہیں۔ ان میں بہت سے قبائل شامل ہیں، مثلا عاد، سمود، جرہم، تسم، جدیس، امیم، مدین، املاک، جاسم، قحطان، بنو یقطن وغیرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد عرب مستعربہ کہلاتی ہے۔ فصیح و بلیغ عربی زبان میں سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کلام فرمایا۔ آپ نے عربی زبان قبیلہ جرہم کے ان افراد سے سیکھی تھی جو آپ کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس رہائش پذیر ہو گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو انتہائی فصاحت و بلاغت عطا فرمائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی انداز سے فصیح و بلیغ عربی میں کلام فرمایا کرتے تھے۔ ناظرین، ہود علیہ السلام کی بعثت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے قوم عاد نے، جنہیں عاد اولیٰ بھی کہا جاتا ہے، بت پرستی اختیار کی۔ ان کے 3 بت تھے جن کے نام سمد، سمود اور ہر تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا، اور اسی طرح قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ بھائیو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ تم ہمیں احمق نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائیو، مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں، بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔ میں تمہیں اللہ کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ کیا تم کو اس بات پر تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد تو کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور تمہیں پھیلاؤ زیادہ عطا کیا، بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ نجات حاصل کر سکو۔ وہ کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں، اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ اگر تم سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے لے آؤ۔ ہود نے کہا کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب کا نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں، جن کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی،
सो तुम भी इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ। फिर हमने हूद को और जो लोग उनके साथ थे उनको नजात बख्शी, और जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया था उनकी जड़ काट दी, और वो ईमान लाने वाले थे ही नहीं। और नाज़रीन, सूरह हूद में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, और हमने आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने कहा कि ऐ मेरी कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम शिर्क करके अल्लाह पर महज बहतान बांधते हो। ऐ मेरी कौम, मैं इस वाज़ो नसीहत का तुमसे कुछ सिला नहीं मांगता, मेरा सिला तो उसके ज़िम्मे है जिसने मुझे पैदा किया, भला तुम समझते क्यों नहीं। और ऐ मेरी कौम, अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगो, फिर उसके आगे तौबा करो, वो तुम पर आसमान से मूसलाधार मीन बरसाएगा और तुम्हारी ताकत पर ताकत बढ़ाएगा। और देखो, गुनाहगार बनकर रूगर्दानी ना करो। वो बोले, ऐ हूद, तुम हमारे पास कोई दलील ज़ाहिर लेकर नहीं आए, और हम सिर्फ तुम्हारे कहने से न अपने माबूदों को छोड़ने वाले हैं और न तुम पर ईमान लाने वाले हैं। हम तो ये समझते हैं कि हमारे किसी माबूद ने तुम्हें आसेब पहुंचाकर दीवाना कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूँ, और तुम भी गवाह रहो कि जिनको तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो मैं उनसे बेजार हूँ। जिनकी अल्लाह के सिवा इबादत करते हो वो और तुम सब मिलकर मेरे बारे में जो तदबीर करनी चाहो कर लो, और मुझे मोहलत ना दो। मैं अल्लाह पर, जो मेरा और तुम्हारा सब का परवरदिगार है, भरोसा रखता हूँ। ज़मीन पर जो भी चलने फिरने वाला है वो उसको चोटी से पकड़े हुए है। बेशक मेरा परवरदिगार सीधे रास्ते पर है। अगर तुम रूगर्दानी करोगे तो जो पैगाम मेरे हाथ तुम्हारी तरफ भेजा गया है वो मैंने तुम्हें पहुंचा दिया है, और मेरा परवरदिगार तुम्हारी जगह और लोगों को ला बसाएगा, और तुम अल्लाह का कुछ भी नुकसान नहीं कर सकते। मेरा परवरदिगार तो हर चीज़ पर निगहबान है। और जब हमारा हुक्म आज़ाब आ पहुंचा तो हमने हूद को और जो लोग उनके साथ ईमान लाए थे उनको अपनी मेहरबानी से बचा लिया, और उन्हें अज़ाब शदीद से नजात दी। ये वही याद हैं जिन्होंने अल्लाह की निशानियों से इनकार किया और उसके पैगंबरों की नाफरमानी की, और हर मुतकब्बिर और सरकश का कहा माना, तो इस दुनिया में भी लानत उनके पीछे लगी रही और क़यामत के दिन भी लगी रहेगी। देखो, आद ने अपने परवरदिगार से कुफ्र किया, और सुन रखो, हूद की कौम आद पर फिटकार है। दोस्तों, रिवायात बताती हैं कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अमानतदारी, मुखलसी और तवक्कुल जैसे बड़े और आला औसाफ के मालिक थे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम कौम आद में एक अमानतदार शख्स की हैसियत से मारूफ थे। इसीलिए जब कौम के सामने आपने अपनी रिसालत का ऐलान फरमाया तो अपनी शान अमानतदारी को भी बतौर ख़ास जिक्र फरमाया। इस हवाले से कुरान करीम की सूरह शौरा में इरशाद बारी ताला है, बेशक मैं तुम्हारे लिए अमानतदार रसूल बनकर आया हूँ। दोस्तों, अमानतदारी हकीकत में तमाम अनबिया किराम अलैहिस्सलाम का बुनियादी वसफ़ और पसंदीदा इंसानी सिफ़ात में से है। अनबिया किराम अलैहिस्सलाम ख़ुद भी अमानतदार होते थे और अपनी उम्मतों को भी इसका दर्स देते थे। अमानत का लफ्ज़ बहुत वसी है, इसमें माली अमानत भी दाखिल है, वही इलाही की अमानत भी शामिल है, और अपनी ज़िम्मेदारियों को सही तरीके से पूरा करना भी दाखिल है, और दूसरों को ज़िम्मेदारी देते हुए अहलियत व मयार को पेश नज़र रखना भी शामिल है। रिवायात बताती हैं कि सैयदना हूद अलैहिस्सलाम इंतहाई मुखलिस और हर मामले में महज रज़ाए इलाही के तलबगार थे। इसीलिए तबलीग रिसालत के फ़राइज़ अंजाम दही में कौम को वाज़े कर दिया कि मैं तुमसे इस तबलीग पर कुछ उजरत नहीं मांगता, क्योंकि मेरा अजर तो उसी के ज़िम्मे पर है जो तमाम जहानों का रब है। इस वाक़े को कुरान करीम की सूरह शोरा में इन अल्फाज के साथ बयान किया गया है, और मैं तुम में से इस तबलीग हक़ पर कोई मुआवजा नहीं मांगता, मेरा अजर तो फ़क़त तमाम जहानों के रब के ज़िम्मे है। दोस्तों, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला पर तवक्कुल के आला मकाम पर फाइज थे। तबलीग रसालत में आप अपनी ताकतवर और ज़ालिम व जाबिर कौम से बिल्कुल खौफज़दा ना हुए और उनसे साफ साफ फरमा दिया कि मैं अल्लाह ताला पर भरोसा रखता हूँ जो मेरा और तुम्हारा रब है, और बेशक मेरा रब सीधे रास्ते पर चलने वालों को मिलता है। दोस्तों, इस वाक़े को कुरान करीम की सूरह हूद में इन अल्फाज के साथ बयान किया गया, बेशक मैंने अल्लाह पर तवक्कुल कर लिया है जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। कोई चलने वाला जानदार ऐसा नहीं
مگر وہ اسے اس کی چوٹی سے پکڑے ہوئے ہے، یعنی مکمل طور پر اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ بے شک میرا رب حق و عدل میں سیدھی راہ پر چلنے سے ملتا ہے۔ دوستو، یہ تھا مختصر تعارف اور تذکرہ حضرت ہود علیہ السلام کا۔ آئیے اب قوم عاد کا پس منظر آپ کو بتاتے ہیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ طوفان نوح ختم ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور کشتی میں سوار دیگر مسلمان جودی پہاڑ پر اترے اور قریبی علاقے میں ایک بستی قائم کر کے اس میں رہنا شروع کر دیا۔ یہاں صرف حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ آگے بڑھا، جبکہ بقیہ مسلمانوں سے کوئی نسل آگے نہیں چلی۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد نوح علیہ السلام میں برکت دی اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی نسل مبارک میں اضافہ ہوتا گیا۔ جب ان کی تعداد بڑھی تو یہ مختلف قوموں اور قبیلوں میں تقسیم ہو کر دور دراز علاقوں میں پھیل گئے۔ انہی میں سے ایک قبیلہ جنوب کی جانب متوجہ ہوا اور جزیرہ عرب کے جنوبی طرف یمن کے ریتلے ٹیلے والے علاقے احقاف میں قیام پذیر ہو گیا۔ یہ قبیلہ اپنے والد عاد یا بادشاہ عاد کی نسبت سے قوم عاد کے نام سے معروف ہوا۔ روایات بتاتی ہیں کہ قوم عاد پر اللہ تعالیٰ کے بڑے انعامات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو سلطنت دی اور بدنی قوت بھی وافر عطا فرمائی۔ شداد ابن عاد جیسا بڑا بادشاہ انہی میں سے ہوا، اور جسمانی اعتبار سے یہ لوگ انتہائی صحت مند، قوی و توانا، بہت لمبے قد والے اور بڑے بھاری ڈیل ڈول والے تھے۔ ان کے قد کاٹ سے متعلق قرآن کریم کی سورہ الفجر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو اہل ارم تھے اور بڑے بڑے ستونوں کی طرح دراز قد اور اونچے محلات والے تھے، جن کا مثل دنیا کے ملکوں میں کوئی بھی پیدا نہیں کیا گیا۔ دوستو، معروف واقعہ ہے کہ عاد کے ایک بیٹے شداد نے دنیا پر بادشاہت کی اور روئے زمین کے تمام بادشاہ اس کے فرما بردار ہوئے۔ اس نے جنت کا ذکر سن کر سرکشی کے طور پر دنیا میں جنت بنانی چاہی اور اس ارادے سے ایک بہت بڑا شہر بنایا، جس کے محل سونے اور چاندی کی اینٹوں سے تعمیر کیے گئے۔ یاقوت اور دیگر جواہرات کے ستون اس کی عمارتوں میں نصب ہوئے اور انہی سے فرش بنائے گئے۔ سنگریزوں کی جگہ آبدار موتی بچھائے گئے۔ ہر محل کے گرد جواہرات پر نہریں جاری کی گئیں اور طرح طرح کے درخت حسن و تزئین کے ساتھ لگائے گئے۔ جب یہ شہر مکمل ہوا تو شداد بادشاہ اپنے اعیان سلطنت کے ساتھ اس کی طرف روانہ ہوا۔ ابھی یہ لوگ اس شہر سے ایک منزل یعنی تقریباً 18 میل فاصلے کی دوری پر تھے کہ آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی، جس سے یہ سب ہلاک ہو گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحرائے عدن میں اپنا گمشدہ اونٹ تلاش کرتے ہوئے اس شہر میں پہنچے تو انہوں نے اس شہر کی تمام زیب و زینت دیکھی، مگر وہاں کوئی مکین نہ پایا۔ پھر تھوڑے سے جواہرات لے کر وہاں سے چلے۔ یہ بات جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر صورتحال دریافت کی۔ حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ سنایا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا دنیا میں کوئی ایسا شہر ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں، اس شہر کا اشارہ قرآن کریم میں بھی آیا ہے۔ یہ شہر شداد بن عاد نے بنایا تھا اور وہ سب عذاب الہی سے ہلاک ہو گئے تھے۔ آپ کے زمانے میں ایک مسلمان سرخ رنگ والا، نیلی آنکھوں والا، چھوٹے قد کا، جس کے ابرو پر ایک تل ہوگا، یہ اپنے اونٹ کی تلاش میں اس شہر میں داخل ہوگا۔ پھر حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر فرمایا کہ باخدا وہ شخص یہی ہے۔ دوستو، بات ہو رہی تھی قوم عاد کے بیچ میں ضمناً شداد کا تذکرہ چل پڑا کہ جس کا تعلق اسی قوم عاد سے تھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ نعمتوں کی بہتات کے سبب قوم عاد بڑی خوشحال اور آرام دہ زندگی بسر کر رہی تھی، لیکن ان میں کفر و شرک اور فسق و فجور کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ یہ لوگ توحید الہی، عبادت خداوندی اور اطاعت رسول چھوڑ کر مختلف ناموں سے موسوم اپنے ہی تراشیدہ بتوں کی پوجا میں مشغول تھے۔ اس کے علاوہ یہ سرے راہ چھوٹی چھوٹی عمارتیں بناتے، ان پر بیٹھ کر لوگوں سے چھیڑخانی اور مذاق و مسخری کرتے اور زندگی کی موج مستیوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے مضبوط ماحول تعمیر کرتے تھے۔ ان کے طرز عمل سے یہ لگتا تھا کہ جیسے انہیں کبھی مرنا ہی نہیں بلکہ ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ دوستو، روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ طوفان نوح کے برسوں بعد سب سے پہلے قوم عاد نے توحید و رسالت اور ایمان و ہدایت سے دوری اختیار کی
اور ایک عرصے تک بت پرستی، کفر و شرک، گمراہی و سرکشی، فسق و فجور اور غفلت و جہالت میں مبتلا رہے۔ ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہی کی قوم سے حضرت ہود علیہ السلام کو اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی بعثت کے حوالے سے قرآن کریم کی سورہ اعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے قوم بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کیا کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، کیا تم پرہیزگار نہیں بنتے؟ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت حق سن کر قوم عاد کے کافر سرداروں نے کہا کہ ہماری نگاہوں میں آپ سراسر حماقت کا شکار لگتے ہیں، کیونکہ آپ اپنے باپ دادا کے دین کی بجائے دوسرے دین کو مانتے ہیں، اور ہم آپ کے دعوی رسالت کو سچا نہیں سمجھتے۔ دوستو، اس واقعے کو قرآن کریم کی سورہ اعراف میں ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ان کی قوم کے سرداروں اور رئیسوں نے جو کفر یعنی دعوت حق کی مخالفت و مزاحمت کر رہے تھے، کہا، اے ہود، بے شک ہم تمہیں حماقت میں مبتلا دیکھتے ہیں، اور بے شک ہم تمہیں جھوٹے لوگوں میں گمان کرتے ہیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ سرداران کفار کے بے ادبانہ جواب کے مقابلے میں حضرت ہود علیہ السلام نے بڑے تحمل سے جواب دیا کہ اے میری قوم، میں ہرگز بھٹکا ہوا نہیں، کیونکہ میں تو تمام جہانوں کے پروردگار کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اور رسول انتہائی کامل عقل والے ہوتے ہیں۔ میری ذمہ داری تم تک اپنے رب تعالیٰ کے پیغامات پہنچانا ہے، اور میں تمہارا سچا خیر خواہ اور امانت دار ہوں، لہٰذا کسی غلط فہمی میں مت پڑو۔ دوستو، اس واقعے کو قرآن کریم کی سورہ اعراف میں ان الفاظ کے ساتھ یوں بیان کیا گیا ہے، انہوں نے کہا، اے میری قوم، مجھ میں کوئی حماقت نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول مبعوث ہوا ہوں۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں، اور میں تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام نے سرداران کفار کو ان کی حماقت پر متنبہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ تمہارے پاس تمہاری ہی قوم کا ایک فرد رسول بن کر آیا ہے، تاکہ تمہیں کفر و معصیت پر عذاب الہی سے ڈرائے؟ حالانکہ قابل تعجب تو تمہارا بے بس و لاچار بتوں کو رب تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا ہے۔ اس واقعے کو قرآن کریم کی سورہ اعراف میں یوں بیان کیا گیا ہے، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمہیں میں سے ایک مرد کی زبان پر نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں عذاب الہی سے ڈرائے؟ دوستو، کہتے ہیں اس کے بعد سیدنا ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو انعامات الہی یاد دلا کر نصیحت فرمائی کہ اے میری قوم، یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کی ہلاکت کے بعد تمہیں زمین میں جانشین کیا اور بہت زیادہ جسمانی قوت سے بھی نوازا کہ قد کاٹ اور قوت دونوں میں دوسروں سے ممتاز ہو۔ لہٰذا تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو یاد رکھو اور شکرانے میں ایمان لاؤ اور اطاعت و بندگی کا راستہ اختیار کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ اس واقعے کو قرآن کریم کی سورہ اعراف میں یوں بیان کیا گیا ہے، اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد زمین پر جانشین بنایا اور تمہاری خلقت میں قد و قامت اور قوت کو مزید بڑھا دیا، سو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ لیکن دوستو، قوم عاد نے ہود علیہ السلام کی اطاعت و اتباع سے انکار کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ سیدنا ہود علیہ السلام سے اپنے رسالت اور عبادت الہی کی دعوت سن کر سرداران کفار لوگوں سے کہنے لگے کہ ہود علیہ السلام تو تمہارے جیسے ہی آدمی ہیں، جو تم کھاتے ہو وہ بھی وہی کھاتے ہیں، اور جو تم پیتے ہو وہ بھی وہی پیتے ہیں۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہوتے تو فرشتوں کی طرح کھانے پینے سے پاک ہوتے۔ افسوس کہ سرداران قوم عاد نے کمالات رسالت کو نہ دیکھا اور کھانے پینے کے اوصاف دیکھ کر رسول کو اپنی طرح بشر کہنے لگے، اور یہی چیز ان کی گمراہی کی بنیاد بنی۔ جیسا کہ قرآن کریم کی سورہ مومنون میں اس واقعے کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور ان کی قوم کے بھی وہی سردار اور وڈیرے بول اٹھے جو کفر کر رہے تھے اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے، اور ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں مال و دولت کی کثرت کے باعث آسودگی بھی دے رکھی تھی۔ لوگوں سے کہنے لگے کہ یہ شخص تو محض تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہے، وہی چیز کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، اور وہی کچھ پیتا ہے جو تم پیتے ہو، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت کر لی تو پھر تم ضرور خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ روایات بتاتی ہیں کہ قوم عاد نے ایک اور موقع پر واضح الفاظ میں یہ کہہ کر بھی حضرت ہود علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا کہ اگر ہمارا رب ہماری طرف کوئی رسول بھیجنا چاہتا تو وہ فرشتوں کو اتار دیتا
और आप चूंकि फरिश्ता नहीं इसलिए हम आपकी रिसालत का इनकार करते हैं। दोस्तों, इस वाक़े को कुरान करीम की सूरह हामीम सजदा में इन अल्फाज के साथ बयान किया गया है। जब उनके पास उनके आगे और उनके पीछे या उनसे पहले और उनके बाद पैगंबर आए और कहा कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, तो वो कहने लगे अगर हमारा रब चाहता तो फरिश्तों को उतार देता, सो जो कुछ तुम देकर भेजे गए हो हम उसके मुनकर हैं। दोस्तों, एक और मकाम पर कौम आद की तकज़ीब का जिक्र इन अल्फाज के साथ किया गया है। कौम आद ने भी पैगंबरों को झुटलाया जब उनसे उनके कौमी भाई हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या तुम अल्लाह से डरते नहीं हो? बेशक मैं तुम्हारे लिए अमानतदार रसूल बनकर आया हूँ, सो तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो, और मैं तुमसे इस तबलीग के हक पर कोई मुआवजा नहीं मांगता। मेरा अजर तो फ़कत तमाम जहानों के रब के ज़िम्मे है। सूरह शोरा की आयत नंबर 123 था 127। लेकिन ये लोग बराबर अपने नबी को झुटलाते रहे। दोस्तों, रिवायात में आता है कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम आद को क़यामत के दिन दोबारा ज़िंदा होकर बारगाहे इलाही में पेश होने का भी बताया, जिस पर काफिर सरदारों ने वरगलाने के लिए अपने लोगों को एक अकली दलील देते हुए कहा कि क्या सईदना हूद अलैहिस्सलाम तुमसे ये कहते हैं कि मरने के बाद जब तुम्हारा गोश्त पोस्त सब मट्टी में मिल जाएगा और सिर्फ हड्डियां बाकी रह जाएंगी, तो इसके बाद तुम्हें फिर से जिंदा करके कब्रों से निकाला जाएगा? ये सब बातें अकल से बहुत बाइद हैं। उसके अलावा कौम आद के सरदारों ने अपने लोगों को आज के दहलियों की तरह कहा कि दोबारा जिंदगी कभी नहीं मिलेगी और दुनिया की जिंदगी के सिवा और कोई जिंदगी नहीं। इसी दुनिया में मौत व हयात का सिलसिला जारी है कि हम पैदा होते हैं और फिर किसी वक्त मर जाते हैं और किस्सा तमाम। ना कोई मरने के बाद जिंदगी है और ना कोई हिसाब किताब। मजीद ये कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का दावा रिसालत और मौत के बाद ज़िंदगी की बातें सब खाम ख्याली है और नाउज़ुबिल्लाह गलत तौर पर खुदा ताला की तरफ मंसूब है। इस वाक़े को कुरान करीम की सूरह मोमिनून में यूं बयान किया गया है, क्या ये शख्स तुमसे ये वादा कर रहा है कि जब तुम मर जाओगे और तुम मट्टी और बोसीदा हड्डियाँ हो जाओगे तो तुम दोबारा ज़िंदा होकर निकाले जाओगे? बईद अज़ कयास बईद अज़ वक़ू हैं वो बातें जिनका तुमसे वादा किया जा रहा है। वो आखिरत की ज़िंदगी कुछ नहीं, हमारी ज़िंदगानी तो यही दुनिया है। हम यही मरते और जीते हैं और बस ख़त्म, हम दोबारा नहीं उठाए जाएंगे। ये तो महज ऐसा शख्स है जिसने अल्लाह पर झूठा बहतान लगाया है और हम बिल्कुल उस पर ईमान लाने वाले नहीं हैं। दोस्तों, यूँ उन लोगों ने हट धर्मी इख्तियार की और हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान ना लाए क्योंकि कौम आद का गरूर तकब्बुर हद दर्जे तक बढ़ा हुआ था। रिवायात बताती हैं कि कबीला आद के लोग बड़े ताकतवर, शाहजूर और मुतकब्बिर थे। एक मौके पर सईदना हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें अज़ाब इलाही से डराया तो उन्होंने अपनी कुव्वत पर गरूर करते हुए कहा कि हमसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं और अगर अज़ाब आया तो हम उसे अपनी ताकत से हटा सकते हैं। दोस्तों, इस वाक़े को कुरान करीम की सूरह हामीम सजदा में इन अल्फाज के साथ बयान किया गया है, बस जो कौम आद थी सो उन्होंने ज़मीन में नाहक तकब्बुर और सरकशी की और कहने लगे हमसे बढ़कर ताकतवर कौन है? और क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह जिसने उन्हें पैदा फरमाया है वो उनसे कहीं बढ़कर ताकतवर है? और वो हमारी आयतों का इनकार करते रहे। दोस्तों, रिवायात में आता है कि कौम आद ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की नसीहतों के जवाब में हठ धर्मी का मुजाहिरा करते हुए एक मौके पर कहा कि आपकी हमें नसीहत करना ना करना दोनों बराबर है। हम हरगिज़ आपकी बात ना मानेंगे और ना ही दावत हक कबूल करेंगे। और जिन चीज़ों का आप हमें खौफ दिला रहे हैं ये पहले लोगों की बातें हैं, वो भी ऐसी ही बातें करते थे। हमारे आमालो आदात पर दुनिया में ना तो हमें अजाब दिया जाएगा, ना मरने के बाद हमें उठना है और ना आखिरत में कोई हिसाब देना है। दोस्तों, इस वाक़े को कुरान करीम की सूरह शोरा में इन अल्फाज के साथ बयान किया गया है। वो बोले हमारे हक में बराबर है, हाँ तुम नसीहत करो या नसीहत करने वालों में ना बनो, हम नहीं मानेंगे। ये और कुछ नहीं मगर सिर्फ पहले लोगों की आदात व अतवार हैं जिन्हें हम छोड़ नहीं सकते और हम पर अजाब नहीं किया जाएगा। दोस्तों, जुल्म की इंतहा मुलाहिजा फरमाई कि कौम आद ने अपने शिर्क और बुत परस्ती के जवाज़ में अल्लाह ताला पर ही शिर्क की इजाज़त बल्कि हुक्म देने का बहतान लगा दिया कि नाउज़ुबिल्लाह रब्बे ताला ने अपने शरीक बनाए हैं और हम उसी के हुक्म से उन बुतों की इबादत करते हैं। इसका रद्द करते हुए हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने पहले अपनी कौम को वहदानियत इलाही का इकरार
اور عبادت الہی کرنے کی دعوت دی۔ پھر فرمایا کہ شرک و بت پرستی کے جواز پر تمہارا یہ قول اللہ تعالیٰ پر صریح بہتان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ تو کسی کو اپنا شریک بنایا ہے اور نہ ہی اپنے علاوہ کسی اور کی عبادت کا حکم دیا ہے۔ اس واقعے کو قرآن کریم کی سورہ ہود میں یوں بیان کیا گیا ہے، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں، تم اللہ پر شریک رکھنے کا محض بہتان باندھنے والے ہو۔ البتہ دوستو، حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ ایک موقع پر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ بے شک مجھے ڈر ہے کہ تمہارے شرک اور توحید سے منہ موڑنے کی وجہ سے کہیں تم پر ایک بڑے دن کا عذاب نہ آ جائے۔ اگر تم اسے بچنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ اور صرف اسی کی عبادت کرو۔ اس واقعے کو قرآن کریم کی سورہ احقاف میں یوں بیان کیا گیا ہے، اور اے حبیب، آپ قوم عاد کے بھائی ہود علیہ السلام کا ذکر کیجئے جب انہوں نے عمان اور مہرہ کے درمیان یمن کی ایک وادی احقاف میں اپنی قوم کو اعمال بد کے نتائج سے ڈرایا۔ حالانکہ اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی کئی ڈرانے والے پیغمبر گزر چکے تھے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش نہ کرنا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر بڑے ہولناک دن کا عذاب نہ آ جائے۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت کے جواب میں قوم عاد نے کہا کہ اے ہود علیہ السلام، کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم سے ہمارے بتوں کی پوجا چھڑا کر ہمیں اپنے دین کی طرف پھیر لو؟ ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہاں، آپ نے جس عذاب کی ہمیں وعید سنائی ہے، اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر وہ عذاب لے آئیں۔ دوستو، اس واقعے کو قرآن کریم کی سورہ احقاف میں یوں بیان کیا گیا ہے، وہ کہنے لگے کہ کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دیں؟ بس وہ عذاب لے آئیں جس سے ہمیں ڈرا رہے ہیں، اگر آپ سچوں میں سے ہیں۔ اس کے جواب میں سیدنا ہود علیہ السلام نے قوم عاد سے فرمایا کہ عذاب اترنے کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے اور وہی اس کے مقررہ وقت پر نازل فرمائے گا۔ میری ذمہ داری یہ ہے کہ احکام الہی تم تک پہنچا دوں۔ اس کے باوجود تم عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو تو میرے حساب سے تم جاہل لوگ ہو کہ مجھ سے اپنی مصیبت و عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو۔ دوستو، اس واقعے کو قرآن کریم کی سورہ احقاف میں یوں بیان کیا گیا ہے، انہوں نے کہا کہ اس عذاب کے وقت کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور میں تمہیں وہی احکام پہنچا رہا ہوں جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں، لیکن میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم جاہل لوگ ہو۔ روایات بتاتی ہیں کہ قوم عاد کے مطالبے پر حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہاری سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب و عذاب تم پر لازم ہو گیا ہے اور یہ کسی بھی وقت نازل ہو جائے گا۔ اور جہاں تک بتوں کے بارے میں تمہارا مجھ سے بحث کرنے کا تعلق ہے تو اس کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنے بتوں کے لیے رکھ لیے اور انہیں معبود مان کر ان کی پوجا شروع کر دی، حالانکہ ان کی کوئی حقیقت نہیں اور ان کے معبود ہونے پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ لہٰذا اگر تم نہیں مانتے تو عذاب الہی کا انتظار کرو اور میں بھی منتظر ہوں کہ کب تم پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ دوستو، جب قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر کے کفر و شرک اور گناہوں پر اصرار کو ترجیح دی تو اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے ان کی سرزمین پر 3 سال تک بارش روک دی، جس سے شدید قحط پڑ گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا۔ جب اس صورتحال سے یہ لوگ پریشان ہوئے تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ، میری رسالت کی تصدیق کرو، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرو اور اسی سے مغفرت اور نجات طلب کرو، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ موسلا دھار بارش بھیج کر تمہاری زمینوں کو سرسبز و شاداب کر دے گا، تمہاری قوت میں اضافہ فرمائے گا اور تمہیں اولاد بھی عطا فرمائے گا، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ لہٰذا میری نصیحت مان لو اور اس سے منہ پھیر کر اپنے جرموں پر قائم نہ رہو۔ دوستو، اس واقعے کو قرآن کریم کی سورہ ہود میں یوں بیان کیا گیا ہے، اور اے لوگو، تم اپنے رب سے گناہوں کی بخشش مانگو، پھر اس کی جناب میں صدق دل سے رجوع کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت پر قوت بڑھائے گا اور تم مجرم بنتے ہوئے اس سے روگردانی نہ کرنا۔ روایات بتاتی ہیں کہ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت قبول نہ کی اور خود ساختہ معبودوں سے متعلق اپنا نظریہ بیان کیا
जिस पर सईदना हूद अलैहिस्सलाम ने उन बातिल माबूदों से बेजारी और बरात का इजहार फरमाया। इस वाक़े को कुरान करीम की सूरह हूद में यूं बयान किया गया है, बेशक मैंने अल्लाह पर तवक्कुल कर लिया है जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। कोई चलने वाला जानदार ऐसा नहीं मगर वो उसे उसकी चोटी से पकड़े हुए है, यानी मुकम्मल तौर पर उसके कब्ज़े कुदरत में है। बेशक मेरा रब हक को अदल में सीधी राह पर चलने से मिलता है। दोस्तों, ये हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कुव्वत ईमानी, अल्लाह ताला पर तवक्कुल और खुदाई हिफाजत की बरकत थी कि आपने बिल्कुल बेखौफ होकर एक ऐसी कौम से ये कलमात फरमाए जो कुव्वत व ताकत और ज़ोर व हिम्मत वाली थी, लेकिन अपनी तमाम तर अदावत व कुव्वत के बावजूद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को ज़रा भर भी कोई तकलीफ या नुकसान ना पहुंचा सकी। दोस्तों, ये था तज़किरा कौम आद की हठधर्मी और उनके तकब्बुर व गुरूर का। अब तज़किरा करते हैं हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम आद के ख़िलाफ़ दुआ और उसकी कबूलियत का। रिवायात बताती हैं कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की तमाम तर कोशिशों के बावजूद कौम आद के चंद अफराद ही आप पर ईमान लाए और बाकी कुफ्र, शिर्क और मासी की दलदल में फंसे रहे। जब उनके ईमान लाने की कोई उम्मीद बाकी ना रही और कबूल हक की बजाय इंतहाई सरकशी पर उतर आए तो आप अलैहिस्सलाम ने उनके खिलाफ दुआ करते हुए बारगाह इलाही में अर्ज़ की और अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को कबूल करते हुए कौम आद को इबरतनाक अंजाम की खबर दे दी। इस वाक़े को कुरान करीम की सूरह मोमिनून में यूं बयान किया गया है, पैगंबर ने अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, मेरी मदद फरमा इस सूरत हाल में कि उन्होंने मुझे झुटला दिया है। इरशाद हुआ, थोड़ी ही देर में वो पशेमां होकर रह जाएंगे। रिवायात में आता है कि जब कौम आद अरसे दराज तक दावत हक मिलने के बावजूद ईमान ना लाई और कुफ्र मुआसी पर जमी रही तो अल्लाह ताला ने उनके इलाकों पर बारिश रोक दी, जिससे ये लोग कहत साली में मुब्तला हो गए। मुसीबत की इस घड़ी में सईदना हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया और तौबा व इस्तग़फ़ार करने और ईमान लाने की सूरत में कहत से नजात की बशारत दी, लेकिन कौम ना मानी। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कौम आद में कहत साली नमूदार हुई तो उन्होंने क़ील नामी एक शख्स को बतौर कासिद बैतुल्लाह शरीफ दुआ करने के लिए भेजा। ये मक्का मुकरमा के करीब बकर बिन मुआविया के यहाँ ठहरा। बकर ने उसे शराब पिलाई और उसकी दो बांदियों ने क़ील के सामने गाना गाया। फिर क़ील महरा के पहाड़ों की तरफ निकला और वहाँ जाकर दुआ की कि ऐ अल्लाह, मैं किसी बीमार की दवा या किसी कैदी के फिदिये के लिए नहीं आया, बस तू अपने बंदे और उसकी कौम को बारिश का वो पानी पिला दे जो तू उसे पिलाया करता था, और उसके साथ बकर बिन मुआविया को भी पिला दे। क़ील ने अपनी दुआ में बकर बिन मुआविया को शराब पिलाने का शुक्रिया अदा करने के लिए शामिल किया था। रिवायात बताती हैं कि कुछ ही देर में उसके सर पर चंद बादल नमूदार हुए और उससे कहा गया कि उनमें से कोई एक बादल चुन लो। क़ील ने एक सख्त स्याह बादल चुन लिया तो उससे कहा गया कि तूने जली हुई राख ले ली जो कौम आद में से किसी को भी ना छोड़ेगी। इसके बाद अल्लाह ताला ने वो स्याह बादल कौम आद की वादियों की जानिब चला दिया, जिसे देखकर वो लोग बहुत खुश हुए और कहने लगे कि ये बरसने वाला बादल है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि ये बरसने वाला बादल नहीं बल्कि ये तो वो अजाब है जिसकी तुम जल्दी मचा रहे थे। सुन लो, इस बादल में दर्दनाक अजाब पर मुश्तमिल आंधी है। दोस्तों, इस वाक़े को कुरान करीम की सूरह आकाफ में यूं बयान किया गया है, फिर जब उन्होंने उस अजाब को बादल की तरह अपनी वादियों के सामने आता हुआ देखा तो कहने लगे, ये तो बादल है जो हम पर बरसने वाला है। ऐसा नहीं है बल्कि ये तो वो अजाब है जिसकी तुमने जल्दी मचा रखी थी। ये आंधी है जिसमें दर्दनाक अजाब आ रहा है। लेकिन दोस्तों, कौम आद ने सईदना हूद अलैहिस्सलाम की तंबीह को अहमियत न दी और अपनी तवज्जो बादल की तरफ रखी और इस खुशफहमी में रहे कि ये उन्हें सैराब करेगा। जबकि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अहले ईमान को साथ लेकर कुफार से कुछ दूर चले गए। जब बादल कौम आद के करीब आए तो उन्होंने एक हौलनाक आवाज़ सुनी। फिर तुंदो तेज़ निहायत सर्द खुश्क खैर व बरकत से खाली और सख्त सन्नाटेदार आंधी चल पड़ी, जिसकी शिद्दत का ये हाल था कि लोगों को ज़मीन से यूं उखेड़ देती गोया वो उखड़ी हुई खजूरों के सूखे तने हों। फिर उन्हें सर के बल ज़मीन पर इस तरह मार देती कि सर पाश पाश हो जाते। इस हौलनाक तूफ़ान की लपेट में जो चीज़ भी आती वो तबाही और बर्बादी का इबरतनाक निशान बनकर रह जाती। ये आंधी 7 रातें और 8 दिन लगातार चलती रही
اور جب ختم ہوئی تو قوم عاد کے خالی مکان ہی نظر آ رہے تھے، جبکہ تمام کفار نیست و نابود ہو کر فنا کے گھاٹ اتر چکے تھے۔ دوستو، اس ہولناک عذاب کا حال قرآن کریم میں یوں بیان کیا گیا ہے: پس سچے وعدے کے مطابق انہیں خوفناک آواز نے آ پکڑا، سو ہم نے انہیں خش و خاشاک بنا دیا۔ پس ظالم قوم کے لیے ہماری رحمت سے دوری و محرومی ہے۔ اور قوم عاد کی ہلاکت میں بھی نشانی ہے، جبکہ ہم نے ان پر بے خیر و برکت ہوا بھیجی، وہ جس چیز پر بھی گزرتی تھی اسے ریزہ ریزہ کیے بغیر نہیں چھوڑتی تھی۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور اہل ایمان کو اپنی رحمت سے اس ہولناک عذاب سے محفوظ رکھا، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دنیا کے عذاب سے بچایا، ایسے ہی اپنی رحمت کے صدقے آخرت کے سخت عذاب سے بھی محفوظ رکھے گا۔ اس حوالے سے سورہ اعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: پھر ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے اپنی رحمت کے باعث نجات بخشی، اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ دوستو، یاد رہے کہ قوم عاد کا ہولناک انجام اپنے اندر نصیحت و عبرت کے بے شمار درس لیے ہوئے ہے۔ جب اس قوم کی اکثریت رب تعالیٰ کی نافرمانی پر تل گئی اور کسی بھی قسم کی واضح و تذکیر قبول کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ سمجھانے والوں کا مذاق اڑانے اور خدائی احکام کے جھٹلانے کو اپنا وتیرہ بنا لیا، تو عذاب الہی کا ایسا کوڑا برسا کہ جس نے ان کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اور اس سے عبرت حاصل کرنے کو قرآن کریم میں کئی جگہ پر صراحت سے بیان فرمایا ہے۔ سورہ ہود میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور یہ قوم عاد ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کی، اور ہر جابر و متکبر دشمن حق کے حکم کی پیروی کی، اور اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی لگے گی۔ یاد رکھو کہ قوم عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا تھا۔ خبردار، ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے لیے رحمت سے دوری ہے۔ اسی طرح سورہ نجم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور یہ کہ اسی نے پہلی قوم عاد کو ہلاک کیا، اور قوم سمود کو بھی، پھر ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور اس سے پہلے قوم نوح کو بھی ہلاک کیا، بے شک وہ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے۔ اور قوم لوط کی الٹی ہوئی بستیوں کو اوپر اٹھا کر اس نے نیچے دے پٹکا، پس ان کو ڈھانپ لیا جس نے ڈھانپ لیا، یعنی پھر ان پر پتھروں کی بارش کر دی۔ سو اے انسان، تو اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں میں شکر کرے گا۔ دوستو، یہ تھا تفصیلی تذکرہ قوم ہود پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا۔ اس قوم پر عذاب کے بعد ہود علیہ السلام کہاں تشریف لے گئے، آپ علیہ السلام نے کتنی عمر پائی، اور آپ علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو چند احادیث بتاتے ہیں جن میں حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ دوستو، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کا ذکر مختلف روایات میں ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی ہم پر اور عاد کے ہم قوم یعنی حضرت ہود علیہ السلام پر رحم فرمائے۔ اسی طرح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب انبیاء اکرام علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے تو اپنے آپ سے ابتدا فرماتے اور فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر رحمت ہو، اور حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام پر رحمت ہو۔ اسی طرح ایک اور مقام پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبا کے ذریعے میری مدد کی گئی اور دبور ہوا کے ذریعے قوم عاد کو ہلاک کیا گیا۔ یاد رہے کہ سبا وہ ہوا ہے جو مشرق سے مغرب کی طرف چلتی ہے، اور اس کے ذریعے غزوہ خندق کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی گئی، جبکہ دبور وہ ہوا ہے جو مغرب سے مشرق کی طرف چلتی ہے۔ دوستو، ایک اور روایت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یوں منقول ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادل یا آندھی کو دیکھتے تو چہرہ مبارک پر خوف کے آثار دکھائی دیتے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ بادل کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اس میں بارش ہوگی، جبکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ بادل کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کے آثار تبدیل ہو جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، میں اس بات سے بے خوف نہیں ہوں کہ اس بادل میں عذاب ہو۔ ایک قوم کو آندھی کا عذاب دیا گیا، اور ایک قوم نے عذاب دیکھ کر کہا تھا
کہ یہ ہمیں بارش دینے والا بادل ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ جب تیز ہوا چلتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کرتے کہ یا اللہ، میں تجھ سے ہوا کی خیر اور جو اس ہوا میں ہے اس کی خیر، اور جس چیز کے ساتھ یہ ہوا بھیجی گئی ہے اس کی خیر مانگتا ہوں، اور ہوا کے شر اور جو اس میں ہے اس کے شر، اور جس چیز کے ساتھ ہوا بھیجی گئی اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب آسمان پر بادل گرجتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مضطرب ہو جاتے، اور کبھی باہر جاتے اور کبھی اندر جاتے، کبھی سامنے آتے تو کبھی پیچھے جاتے، اور جب بارش رک جاتی تو پر اطمینان ہو جاتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، میری یہ بے چینی اس لیے ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جس طرح قوم عاد کے ساتھ ہوا تھا کہ انہوں نے آسمان کے کنارے میں پھیلے ہوئے بادل کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا اور کہا کہ یہ ہمیں بارش دینے والا بادل ہے، لیکن اس سے بارش کی بجائے عذاب الہی نازل ہوا۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ قوم عاد کی ہلاکت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام اہل ایمان کے ساتھ مکہ مکرمہ تشریف لے آئے اور آخر عمر مبارک تک وہیں مقیم رہے۔ ایک روایت کے مطابق دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی یہی طریق رہا کہ جب انبیاء کرام میں سے کسی نبی کی امت ہلاک ہو جاتی تو وہ نبی علیہ السلام اور ان کے پیروکار مکہ مکرمہ تشریف لے آتے اور باقی زندگی یہی عبادت الہی کرتے یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو جاتا۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں ہی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کا وصال پاک ہوا، اور ان کی قبریں بھی زمزم اور حجر اسود کے درمیان ہیں۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت ہود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے تقریباً 800 سال بعد تشریف لائے اور آپ ہی کی شریعت پر تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی عمر مبارک کے حوالے سے کئی اقوال ہیں کہ آپ کی عمر مبارک 400 سال، 460 سال یا 464 سال تھی۔ 464 سال والا قول زیادہ معروف ہے۔ جہاں تک حضرت ہود علیہ السلام کی قبر مبارک کی بات ہے تو علامہ بغوی رحمہ اللہ نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت بیان کی ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قبر مبارک حضر موت میں ایک سرخ ٹیلے پر ہے، اور حضرت عبد الرحمن بن ثابت رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم اور زمزم کے درمیان 99 انبیاء کرام علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ بے شک اسی جگہ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ دوستو، آپ نے حضرت ہود علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات ملاحظہ فرمائے اور یہ بھی ملاحظہ کیا کہ قوم عاد کی سرکشیوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے نشان عبرت بنایا۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں گزشتہ قوموں کے واقعات اس لیے نہیں بیان فرمائے کہ یہ کوئی قصے کہانیاں ہیں، بلکہ ان واقعات کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بعد میں آنے والے ان سے عبرت حاصل کریں۔ قوم عاد کے بیان کیے گئے واقعات میں ہمارے لیے کیا عبرتیں ہیں، آئیے اس پر بھی مختصر سا تذکرہ کرتے ہیں۔ دوستو، جب قوم عاد کو ہولناک عذاب نے آ گھیرا، 8 دن اور 7 راتیں پہم تیز و تند ہوا کے طوفان اٹھے اور ان کو اور ان کی آبادی کو تہو بالا کر کے رکھ دیا، تو تنو مند اور قوی ہیکل انسان جو اپنی جسمانی قوتوں کے گھمنڈ میں سرمست سرکش تھے، اسی طرح بے حس و حرکت پڑے نظر آتے تھے۔ جس طرح آندھی سے تناور درخت بے جان ہو کر گر جاتا ہے، غرض ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنے، اور دنیا و آخرت کی لعنت اور عذاب ان پر مسلط کر دیا گیا کہ وہ اسی کے مستحق تھے، اور حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے مخلص پیروکار خدا کی رحمت و نعمت میں عذاب الہی سے محفوظ رہے اور سرکش قوم کی سرکشی و بغاوت سے معمون ہو گئے۔ دوستو، قوم عاد کی یہ داستان عبرت اپنے عبرت اور بے شمار پند و نصائح رکھتی ہے اور خدائے برتر کے احکام کی تعمیل اور تقوی و طہارت کی زندگی کی جانب دعوت دیتی ہے۔ شرارت، سرکشی اور خدا کے احکام سے بغاوت کے انجام بد سے آگاہ کرتی اور وقتی خوش عیشی پر گھمنڈ کر کے نتیجے کی بدبختی پر مذاق اڑانے سے ڈراتی اور باز رکھتی ہے۔ دوستو، حضرت ہود علیہ السلام نے لطف و مہربانی کے ساتھ اپنی قوم کو خدا کی وحدانیت پر ایمان لانے کی ترغیب دی، اس کی لازوال نعمتوں کو یاد دلایا اور آئندہ کے لیے وعدہ کیا، مگر بدبخت قوم نے کس طرح مان کر نہ دیا۔ اس کا سب سے بڑا سبب وہ جاہلانہ عقیدہ تھا کہ باپ دادا کی ریت و رسم اور ان کے خود ساختہ اصنام کی قہرمانیت کے خلاف جو شخص بھی آواز اٹھائے گا وہ ان بتوں کی پھٹکار میں آ جائے گا۔
دوستو یاد رکھیں یہ مہلک عقیدہ جن قوموں کے اندر اپنے جراثیم پیدا کر دیتا ہے ان قوموں کا اپنے مسلح اور اپنے پیغمبر کے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے جو قوم ہود اور قوم نوح کے تذکروں میں نظر آتا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو گزشتہ قوموں میں اپنے مصلحین اور انبیاء صادقین کے خلاف قوموں کا بغض و عناد اسی ایک عقیدے پر مبنی رہا ہے کہ ہمارے باپ دادا کی ریت و رسم اور ان کے خود ساختہ اصنام کی قہرمانیت کے خلاف کیوں کچھ کہا جاتا ہے۔ یونان کے مشہور حکیم سقراط کو زہر کا پیالہ اسی لیے پینا پڑا کہ وہ اپنی قوم کے معبودان باطل کی قہرمانیت کا کیوں انکار کرتا اور ان کو کس لیے ان کے غلبہ و اقتدار کا مخالف بناتا ہے۔ بس یہ جرثومہ اقوام کی روحانی زندگی کے لیے ہمیشہ تباہ کن اور ان کی فلاح و سعادت ابدی کے لیے ہلاکت آفرین رہا۔ دوستو حضرت ہود علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی یہ سنت بہترین اسوہ ہے کہ تبلیغ و پیغام حق کی راہ میں بدی کا بدلہ نیکی سے دیا جائے اور تلخی کا جواب شیریں کلامی سے پورا کیا جائے۔ البتہ مبلغ ان کی بد کرداری اور مسلسل سرکشی پر اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون جزائے عمل یا پاداش عمل کو ضرور یاد دلائے اور آنے والے انجام بد پر یقیناً ان کو تنبیہ کرے اور یہ حقیقت بار بار سامنے لائے کہ جب کوئی قوم اجتماعی سرکشی، ظلم اور بغاوت پر آمادہ ہو جاتی ہے اور اس پر پہم اصرار کرتی رہتی ہے تو پھر خدا تعالیٰ کا قہر و غضب اس کو صفحہ عالم سے مٹا دیا کرتا ہے اور اس کی جگہ دوسری قوم لے لیتی ہے۔ چنانچہ یہ قوم نوح اور قوم ہود اس کی عبرت آموز مثالیں ہیں۔ دوستو آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں وہ تمام برائیاں موجود ہیں جو کہ گزشتہ قوموں میں پائی جاتی تھیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر کرم نوازی ہے اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اجتماعی عذاب نازل نہیں فرما رہے، لیکن ان واقعات سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے غضب و غضب کو دعوت دے بیٹھیں اور اللہ کا عذاب ہم پر نہ نازل ہو جائے۔ دوستو یاد رکھیں دنیا میں تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے اجتماعی عذاب سے محفوظ ہیں، لیکن آخر میں اللہ کا عذاب ایسے لوگوں کو اپنی گرفت میں لازمی لے گا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں اور سرکشی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے والے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک کے ان واقعات سے عبرت حاصل کرے۔ دوستو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، میں دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ آج بادل آتے ہیں تو ہم خوشی سے جھوم جاتے ہیں، ہمیں یہ خوف ہی نہیں ہوتا کہ اس میں اللہ کا عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ ایک تابعی کی روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک کالی آندھی آئی تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ اے ابو حمزہ، کیا ایسی کالی اور اندھیری آندھیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ لوگوں پر آتی تھیں؟ انہوں نے فرمایا، اللہ کی پناہ، وہاں تو یہ حال تھا کہ ذرا ہوا تیز ہو جاتی تو ہم قیامت کے خوف سے مسجد کی طرف دوڑ پڑتے تھے۔ اس غفلت اور نادانی میں فرد میں مبتلا ہوتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ نافرمانیاں کیے چلا جا رہا ہے اور اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات نافرمانیوں کی راہ ہموار ہوتی چلی جاتی ہے اور یہ کسی فرد کے لیے انتہائی بدبختی کی علامت ہے۔ دوستو سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 83 میں ارشاد ہوا ہے، انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اینٹتا اور پیٹھ موڑ لیتا ہے، اور جب ذرا مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ اسے اس کی اہلیت کی وجہ سے ملا ہے اور اس کا حق یہی ہے کہ یہ سب کچھ اس کو ملے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی سے منہ موڑتا ہے اور اس کے آگے جھکنے کو اپنی توہین سمجھتا ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میرا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہے جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے، لہٰذا جو بھی دائی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے خوف کو امن اور کمزوری کو قوت و طاقت سے بدل دیتا ہے۔ ناظرین، تاریخ انسانی کے مطالعے سے یہ بات بالکل عیاں ہے کہ جب کسی معاشرے میں ظلم و عدوان، سرکشی، فتنہ و فساد، قتل و غارت گری، کفر و شرک اور دیگر معاصی پھیل جاتے ہیں، شکر گزاری کی بجائے ناشکری عام ہو جاتی ہے، تو پھر ایسے معاشرے اور ملک عذاب الہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ متکبر و جابر قومیں مٹ جاتی ہیں اور ناز و نام میں داد عیش دینے والی بستیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس طرح گناہ نہ صرف انسانی جسم و عقل کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں
बल्कि इज्तमाई निज़ाम हयात के लिए भी मुहलिक साबित होते हैं। लेकिन अगर कौमें तौबा व इस्तग़फ़ार के ज़रिए से अपने गुनाहों से रुजू कर लें, अपने रब के शुक्रगुजार बन जाएं, तो परवरदिगार आलम न सिर्फ उनकी नेमतों में इजाफ़ा फरमा देता है, बल्कि उन कौमों को तवील अरसे तक नेमतों से मुस्तफ़ीद होने का मौका देता है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम भी अपनी कौम को इसी हकीकत से रोशनास कराते हुए फरमाते हैं, ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम अपने पालने वाले से अपनी तकसीरों की माफ़ी तलब करो और उसकी जनाब में तौबा करो, ताकि वो बरसने वाले बादल तुम पर भेज दे और तुम्हारी कुव्वत पर और कुव्वत बढ़ा दे और तुम गुनाहगार होकर रूगर्दानी ना करो। तौबा व इस्तग़फ़ार गुनाहों की माफ़ी, रिज़्क़ में तरक्की और कुर्ब इलाही के हसूल का अहम ज़रिया है। तौबा की तरफ वही शख्स मुतवज्जे होता है जो अल्लाह ताला से डरता है, और जो शख्स अल्लाह ताला से डरता है, अल्लाह ताला उसे हर किस्म के गम व अंदोह से बेपरवाह कर देता है। जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह तलाक़ में फरमाया, और जो शख्स अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके निकलने के लिए रास्ता बना देता है और ऐसी जगह से रोज़ी देता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता। तो नाज़रीन इकराम, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज की इस वीडियो के मुताल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक की इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।